لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ یہ ہمارا آج کا موضوع 40 سے جو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس کا اختتام ظہور حضرت حجت علیہ السلام تک چلے گا اور اس پر منتہی ہوگا. قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم ہم نے کتاب میں یعنی توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے جو ہیں وہ اس ملک کے وارث ہوں گے، اس کائنات کے وارث ہوں گے. اور پھر سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون. سورہ نور آیت نمبر 55 ارشاد ہو رہا، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم اور پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں. ویسے تو کئی آیات ہم آج کے موضوع سے متعلق لائے ہیں مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم اسی کی تشریح پر اکتفا کریں گے. ظاہر ہے اس کے بعد کی بھی آیتیں ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم چاہتے تھے جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو ملک کا وارث بنائے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے اس تفسیر کے آیت میں کہ اس زمین کے اوپر اگر کسی کو کمزور کیا گیا، خوف زدہ کیا گیا، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. تاریخ گواہ ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے فوری بعد جو حالات بدلے ہیں دنیا کے، اور جس صورت سے خانہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر آگ لگائی گئی یا حق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو غصب کر کے ان کو محروم کر دیا گیا، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ان کے حق سے محروم کیا گیا، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، اہل بیت اطہار کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے، چاہے وہ اصحاب ہوں یا ان کی اولادیں ہوں یا اس کے بعد کے افراد ہوں، ان سب کو یا قید خانوں میں رکھا گیا یا درجہ شہادت پر پہنچایا گیا. اور وہ ظلم جو بعد وفات پیغمبر
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہوا تھا آج تک جاری و ساری ہے۔ مگر کیا کہنا ان اہل بیت کے چاہنے والوں کا کہ انہی نے ہر ظلم کا، ہر ظالم کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گیا مگر مظلوموں کے صبر تک نہ پہنچ سکا۔ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو یہی تعلیم و تربیت دی ہے، اور وہ اللہ کا وعدہ کہ ہم نیکوکاروں کو اس ملک کا حاکم بنائیں گے، تو آج تک تو نہ وہ نیکوکار سامنے آئے ہیں اور نہ حکومت ملی ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ وعدہ کہ امن ایک دن آئے گا جب امن و امان قائم ہوگا اور ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی کلمہ ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا جائے گا، اور شیر اور بھیڑ اور بکری جو ہے ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے، انسان اور درندے ایک ہی مقام کے اوپر ہوں گے، کسی کو خوف نہ ہوگا۔ تو اب تک وہ زمانہ نہیں آیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے، جب اس کا ظہور ہوگا، یہ اس کی ڈیوٹی اللہ نے مقرر کی ہے، وہ امن قائم کرے گا، وہ انصاف اور عدل کی حکومت قائم کرے گا، اور جہاں ہر شخص اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ اب یہاں کے اوپر یہ تو میں نے حضرت حجت، اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں، دلیل ہیں۔ ہمارا وظیفہ شرعی اس وقت جب ہمارا وارث، دین کا وارث، کائنات کا وارث، منتقم خون حسین ابن علی پردہ غیب میں ہے، تو ان کے چاہنے والوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان ائمہ علیہ السلام، خود امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چاہنے والوں کو ہمارے چاہیے کہ حضرت حجت کی تعجیل کی ہمہ وقت دعا کریں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم حضرت حجت کے ظہور کی میں تعجیل کی دعا کریں۔ آج یہ 40 کے لیے آپ دیکھیں کیا گرمی ہے عراق کی، کیا موسم ہے، وہ دھوپ کی شدت، نہ بھوک کا خیال، نہ پیاس کا خیال، یہ ملین لوگ بلا شرکت غیرے، نہ ملک کی شناخت ہے نہ علاقوں کی شناخت ہے، صرف عشق۔ یہاں پر ہر آنے والا کسی ملک سے آیا ہو وہ عاشق حسین ابن علی ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا چاہنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں پیدل سفر کرتے ہوئے کہ سورج سے اس گرمی کے اندر ان صعوبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ پیدل آ رہے ہیں، عشق حسین ابن علی میں، عشق اہل بیت اطہار میں، عشق شہدائے کربلا میں اس سفر کو شروع کیا ہے۔ یہی مماثلت ہے کہ ایک طرف حسین ابن علی کے 40 کے لیے اس عشق میں پیدل چلتے ہوئے، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، بے خوف بے نڈر، کسی طرح کا کوئی نہ الجھن ہے نہ پریشانی ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، عورت کیا، مرد کیا، محتاج، ویل چیئر کے اوپر، لنگڑے لولے، سب کے سب صرف لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے آ رہے ہیں۔ یہی ہماری جو ہے وہ سفر، یہ سفر عشق جو ظہور حضرت حجت پر تمام ہوگا، یہی عشق ہم کو اس منزل کی طرف لے جاتا ہے کہ جیسے تم 40 کے لیے بغیر خوف، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی زحمت کے اور ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے، جتنی چاہے دھوپ ہو، جیسی چاہے گرمی ہو، نہ بھوک کا خیال ہے، نہ پیاس کا خیال ہے، نہ سائے کا خیال ہے، اور اس سفر عشق پہ روانہ ہو گئے سب کے سب، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہی سفر وہ ہے جو ہمیں عشق امام زمانہ علیہ السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جیسے 40 میں مشی کر کے آ رہے ہیں، ویسے ہی جب اطلاع ملے گی ظہور حضرت حجت علیہ السلام کی، تو یہ عاشقان اہل بیت جو ہے ویسے ہی حضرت حجت کی مدد کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ حضرت حجت علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو مکے سے ظہور ہوگا، جہاں آپ نے امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا ہے۔ مکے سے چلنے کے بعد، مدینے کے سفر کے بعد مکے میں کئی مہینہ رہے، اور وہاں 8 ذی الحجہ کو آپ نے خطبہ دیا، پھر 9 کو آپ کی مشہور ترین دعا دعائے عرفہ ہے، اور آپ نے حج کو بدلا۔ کیوں بدلا؟ کہ آپ کے علم میں یہ بات پائے یقین تک آ چکی تھی
کہ میرے خون کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی حرمت کو حکومت وقت پامال کرنا چاہتی ہے، لہذا حرمت خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں حج کرنے سے انکار کر دیا اور عمرہ میں تبدیل کر کے خانوادے کو لے کر چل پڑے۔ جب خطبہ دیا اس میں ایک ہی چیز تھی، وہی مدینے میں وہی مکے میں، میں نہ حکومت کے لالچ میں جا رہا نہ کسی اقتدار پر قبضہ کرنے جا رہا ہوں، صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ اپنے جد کی امت کو صحیح راستہ دکھا سکوں، صراط مستقیم دکھا سکوں، اپنے جد کی سنتوں کو زندہ کر سکوں، قرآن کی تعلیمات کو عام کر سکوں، پرچم اسلام کو سر بلند کر سکوں، مگر ظالم کے سامنے کبھی بیعت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ تھی چند افراد کو لے کر، جس میں 72 شہداء کی تعداد ہے، اس سرزمین کربلا پر جلتی ہوئی ریت کے اوپر قدم رکھا، خیام لگا۔ یہ میدان تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اس زمین سے جو نبی گزرا اس کو ٹھوکر لگی، اور اس زمین پر قیام کرنے کے بعد 60,000 درہم میں اس زمین کو خریدا، اپنی ملکیت بنایا، تاکہ ہمارا خون ناحق غیر کی زمین پر نہ گرے، ہماری زمین پر گرے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے بنی اسد کے قبیلے، وہ تمام چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں، تاریخوں محفوظ ہے، خطبہ ذاکرین آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ ملکیت کرنے کے بعد ہر وہ امکانی کوششیں کی کہ اس امت کی اصلاح ہو جائے۔ جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یزیدی فوج تھی، ان میں سے ایک دو ہی صحیح مگر نکل کے تو آئے، نصیحت کو اثر تو ہوا۔ آخر وقت تک جب تب کے سب قتل ہو گئے، جوان بیٹا، معصوم بچہ، جوان بھائی، بھتیجے، بھانجے سب شہید ہو گئے، تب بھی آخر وقت اپنی شہادت سے پہلے امام نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد سے بھی کہا اور فوج سے بھی کہا، اب بھی اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مظلومیت کے ساتھ سر قلم کرا لیا، مگر یزید کے سامنے، یزید کی آرمی کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا حسین ابن علی نے۔ اور یہ سبق دے دیا پوری انسانیت کو کہ اگر زندہ رہنا، یہ امام کا قول اکثر و بیشتر نقل کیا جاتا ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ جہاں بیعت کے غلاوے پڑے ہوئے ہوں، غلامی اور کی زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا ہو، وہ بدترین زندگی ہے بمقابلے اس کے کہ آزادی کے ساتھ اس دنیا سے اپنی زندگی کے چراغ کو گل کر دے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اسی سنت انبیاء پر عمل کیا، اپنا خون دے کر کے اسلام کو سینچا۔ وہ مظلوم کا خون ظاہری طور کے اوپر امام حسین علیہ السلام ہار گئے، 72 تھے، سب کے سب قتل ہو گئے، اہل بیت قیدی ہو گئے، اور اب اگر تاریخ میں دیکھیں آج 1400 سال کے بعد جو کل کربلا میں ظاہری طور پر جیتے تھے، صبح قیامت تک وہ ہار گئے، اور جو ظاہری طور پر ہارا تھا شہادت پا کے یعنی قتل ہو گئے سب کے سب، وہ صبح قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، ہر انسان کی زبان پہ اگر کوئی نام ہے تو حسین ابن علی کا۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے وہ آقا حسین ابن علی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہ کربلا میں شہید ہو گئے اور اب اس کے بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ نے وہ انتظام کیا کہ ایک منتقم خون حسین ابن علی آئے گا جو اسی کی نسل سے ہوگا۔ اللہ نے اس شہادت کے بدلے میں یہ شرف بخشا امام حسین علیہ السلام کو، 9 امام یعنی امام علی بن الحسین سے لے کر اور حضرت حجت عجل اللہ تعالی شریف کے تک، یہ 9 ائمہ امام حسین علیہ السلام نے جو خدمت دین کی ہے، اللہ کے نام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، اس کے بدلے میں 9 امام آپ کی اولاد میں مقرر کیے، جس کے آخری جو ہیں وہ حضرت حجت علیہ السلام ہے، اور وہی منتقم خون حسین ابن علی ہے، وہی اصل خون کا انتقام لیں گے۔ ہر شیعہ، ہر محب اہل بیت کی تمنا ہے کہ ہم خون حسین ابن علی کا بدلہ لیں، اور یقیناً لیں گے، مگر اکیلے نہیں، تنہا نہیں۔ اصل وارث جب ظہور کرے گا تو ان کے ساتھ مل کر کے آپ جو ہیں وہ جہاد کریں گے، اور ایک یہ وقت اس لیے اللہ کی مصلحت ہے جتنے ظالم دنیا میں آنا ہے وہ آ جائے، اس کے بعد ان سب کا
قلع قامہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہاں ایک عجب روایت ہے ظہور حضرت حجت سے متعلق دعا سے، امام رضا سے بھی ہے اور ائمہ سے بھی ہے۔ جو شخص اس دنیا میں تعجیل امام کے ظہور کی دعا کر جائے اور اس کی زندگی میں امام کا ظہور نہ ہو، انتقال کر جائے، جب امام کا ظہور ہوگا اس کو زندہ کیا جائے گا، خبر دی جائے گی تیرے امام کا ظہور ہو گیا ہے اور جا کر کے تو ان کی مدد کر۔ تو اس وقت امام علیہ السلام مکے سے، جہاں سے میں نے عرض کیا کہ امام حسین نے خطبہ دیا تھا، وہیں حجر اسود کے پاس امام کا ظہور ہوگا، اور وہیں آپ کے اس وقت 313 کی تعداد، جیسے امام حسین علیہ السلام کے انصار قلیل تھے، ایسے ہی حضرت حجت کے انصار بھی قلیل ہوں گے، اور جیسے جیسے یہ خبر پہنچے گی زندوں کو، مردوں کو، وہ سب کے سب جیسے آپ 40 کے اندر بغیر کچھ سوچے فکر کیے 2 کپڑے بیگ میں ڈالے اور اٹھ کھڑے ہوئے، نہ یہ خیال کہاں ٹھہریں گے، کہاں کیا ہوگا، کچھ نہیں، اسی طریقے سے ظہور امام کے وقت بھی آپ اپنے کو آمادہ کریں گے۔ یہ 40 نہیں ہے، یہ 40 آمادگی ہے آپ کے لیے حضرت حجت علیہ السلام کے انصاروں میں شریک ہونے کے لیے، کہ جب آپ کا ظہور ہوگا تو جیسے تم 40 میں وعد کر رہے ہو بغیر خوف و خطر، امن و امان، سکون کے ساتھ، ویسے ہی ظہور حضرت حجت کے وقت بھی تم ایسے ہی دوڑتے ہوئے جانا، ننگے پیر جا کر کے امام کے ساتھ شریک ہونا۔ جب آپ پہنچیں گے تو اس وقت مکے سے یہ قافلہ روانہ ہوگا، اور جتنے ظالم ہیں ان کو حضرت حجت تہہ تیغ کریں گے۔ اس وقت کوئی ظالم بھی جو ہے نہیں بدلے گا، اور جو میں نے قرآن کی آیات اپنی شواہد کے لیے پیش کی ہیں، اس وقت امن قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا، اس وقت کوئی جھوٹا نہیں ہوگا، مکار نہیں ہوگا، دھوکے باز نہیں ہوگا، حقوق آل محمد کا غصب کرنے والا نہیں بچے گا۔ اس وقت سب کو کیفر کردار تک امام زمانہ پہنچائیں گے، اور ہمارے دل کی ٹھنڈک جیسے حرارت خون حسین ابن علی سے ہمارے خون میں سردی نہیں آتی، سرد نہیں ہوتا، ہمیشہ گرماتا رہتا ہے، ویسے ہی وہ گرماہٹ اس وقت تک باقی رہے گی جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا۔ آپ دیکھیں کس قدر مماثلت ہے حضرت حجت کے ظہور میں اور امام حسین علیہ السلام کے قیام میں، اور اس 40 کے اندر آپ دیکھیں شہر کے اندر کربلا میں، یہاں ایک خاص بات یہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ملینز لوگ آ رہے ہیں، کربلا اتنا بڑا شہر تو ہے نہیں، تو کیسے سماتے ہیں، صفائی کیسے ہوتی ہے، کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ آج وہ آ کر کے دیکھیں جس صورت سے قیامت کے دن میدان عرفات مقام حساب ہوگا، پوری دنیا کی مخلوق کو جمع کیا جائے گا، اور وہ میدان خود بخود بحکم الہی وسعت پا جائے گا، اس کا مشاہدہ کربلا میں آ کے کریں کہ اب یہ 40 کے دن یعنی 19 میں جو ہے تمام زائرین جو ہیں وہ وارد کربلا ہو جائیں گے، اور کوئی گلی کوچہ آج بچا ہوا نہیں ہے، ہر روز اضافے پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تب آپ دیکھیں میدان عرفات جو قیامت کے دن پھیلے گا، ہر 40 کے موقع پر سرزمین کربلا میں ویسے ہی وسعت ہوتی ہے کہ تمام زائروں کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں لوگ حیران ہیں، مختلف مذاہب و مسالک کے لوگ یہاں صرف اس چیز کو دیکھنے آتے ہیں، وہ کون سا عشق ہے کہ ان کو نہ رات کے آرام، یہ وہ یعنی جو دیہاتوں سے ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، مگر جو لوگ آرام قدوں میں رہتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں یورپ، امریکہ، دوسرے ممالک کے اندر، تو آپ دیکھیں وہ آنے کے بعد یہاں زمین کے اوپر لیٹے ہیں، جو مل گیا کھا لیا، جو پیا وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں میں نے کتنی مرتبہ حج کیا، کم سے کم 20 سال سے زیادہ میں حج کر چکا ہوں، یقین جانیں اتنی صفائی کا آپ تصور مکہ و مدینے میں نہیں کر سکتے جو کربلا کے اندر ہے۔ نہ آپ کو کوئی کوڑا ملے گا، ہر شخص، اور کس قدر خوش ہیں یہاں کے لوگ، کتنے مہمان نواز ہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ اگر زائر حسین ہمارے گھر میں قدم رنجا ہو جائے، ان کے لیے باعث فخر ہے۔ کہیں دیکھا ہے جوتے کی پالش سے لے کے کپڑے کے دھونے، کھانے کا انتظام کوئی مل سکتا ہے آپ کو بغیر کسی اجرت کے؟ صرف عشق امام حسین میں کہ یہ زائر حسین ابن علی ہے، اور اس کی جزا قدم قدم کے اوپر جزا ہے۔ اگر صرف ایک مرتبہ زیارت امام حسین علیہ السلام کوئی کرتا ہے تو حج مقبولہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو،
اربعین پہ آنے والوں تمہارا یہ مقام فخر ہے کہ اگر تم زیارت کرنے آئے ہو تو اس کا اجر گویا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، یہ اجر ہے تمہارے لیے۔ اور پھر وہ ملائکہ جو عاشور کے دن سرزمین کربلا پر وارد ہوئے تھے وہ آج موجود ہیں۔ روایتوں میں ہے ائمہ کی، جو زائر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے ہیں اور گرمی سے جو پسینہ نکلتا ہے ان قطرات سے پروردگار عالم ملائکہ کو پیدا کرتا ہے جو اس زائر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جب یہ واپس جاتا ہے تو اس کے وطن تک خیریت سے اس کو پہنچاتے ہیں۔ وہ ملائکہ کہ جو روز عاشورہ یہاں تھے، یا وہ ملائکہ جن کو امام حسین علیہ السلام کے سبب عذاب سے نجات ملی، وہ گردش لگا رہے ہیں کربلا کے چاروں طرف، اور ان تمام کے تمام زائروں کے لیے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، ان کی مغفرت کی سفارش کر رہے ہیں، ان کا سلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ آپ سوچیں وہ جو وارث منتقم خون حسین ابن علی، وہ یقیناً جب آپ اربعین پہ آئیں تو یہ کیسے ممکن ہے ہمارے امام زمانہ نے تشریف لائے؟ یہ فیصلہ تو جب ظہور ہوگا تب کہیں گے ہاں ہم نے فلاں مقام پہ امام کو دیکھا تھا، فلاں امام پہ دیکھا تھا۔ خود شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ، آپ تمام زائرین کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور کس قدر خوش ہو رہی ہوں گی تمہیں دیکھ کر کے، تمہارے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہوں گی اور دعائیں دے رہی ہوں گی تمہیں اور تمہارے والدین کو۔ کیسی نسل، کیسی اولاد اللہ نے تم کو عطا کی ہے کہ عشق حسین ابن علی میں سرشار ہو کر اپنا آرام و عیش تج کر کے اس کی زیارت کے عشق میں تم نکل کھڑے ہوئے ہو۔ میری دعا ہے کہ اسی صورت سے تم تعجیل کی دعا کرو اور ظہور امام علیہ السلام کے لیے اپنے کو تیار کرو، جیسے اربعین کے لیے پورے سال تیاری کرتے ہو، ایسے ہی حضور کے ظہور کے لیے ان کے انصاروں میں شریک ہونے کے لیے اپنی تم جو ہے وہ دعا کیا کرو، اس کا بڑا عظیم اجر ملے گا بے شمار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر غربت مسلط ہے، نہیں جا سکتے ہو، زندگی میں ایک ہی مرتبہ بالائے بام جاؤ اور میرے جد کی طرف رخ کر کے، کربلا کی طرف رخ کر کے ان کی زیارت پڑھ لو، تو حج مقبولہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے وہ ثواب تم کو مل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، تمام مزارات مقدسہ پر، امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر پر، جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے قبر مطہر، دیکھیں کس طریقے سے رش ہے، گھٹے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مگر عشق میں کمی نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو یہ تمنا لے کے آئیں کہ بس یہیں پر موت آ جائے اور یہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں دفن ہو جائے۔ خوش نصیب ہیں آپ سب کے سب، اللہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا، آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا کی۔ اللہ آپ کی اولادوں کو بھی یہ جذبہ عطا کرے۔ یہ جذبہ ہر ایک کو آسانی سے نہیں ملتا۔ آج دنیا دیکھے، یہ زندہ قوم ہے جو مال بھی خرچ کرتی ہے، وقت بھی خرچ کرتی ہے، جان بھی صرف کرتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ دعا گو اللہ آپ کے سفر کو کامیاب فرمائے، زیارت کو قبول فرمائے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سایہ آپ پر قائم رہے، ظہور حضرت حجت میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔